بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ عملیات کی کلاسیں چل رہی ہیں اور یہ آخری اشراء چل رہا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہم اپنے طلباء کو اسباق کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں مواد بھیجتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حل طلب ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز کتاب میں لکھی گئی ہے وہ بالکل ایسے ہی کرنی ہے، کوئی چیز آگے پیچھے۔ اس بارے میں آج کچھ وضاحت درکار ہے۔ جادو جنات کے بارے میں موکلات، تعویذات، نقوش اور دم جھاڑے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے اوقات، جو ہم نے حروف ثوامت کے بارے میں کتاب بھیجی تھی، اس میں ہے کمر در اقرب ہے، کمر اتنے درجے پر ہو، فلاں تالے ہو، فلاں یہ ہو، اس میں یہ لکھا جائے، اس میں یہ لکھا، یعنی ایک ایسا وہ تھا کہ عام آدمی چکرا کر رہ جاتا ہے۔ پھر وہاں یہ لکھا تھا کہ کسی کی زبان بندی کے لیے یا قہار کا وہ نقش لکھیں، اسے بکرے کے سری میں رکھ کے، یعنی اس کی زبان کے نیچے رکھ کے منہ باندھ کر اسے دریا برد کر دے، نہر میں بہا دیں۔ اب ان چیزوں کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں جیسے یہ چیزیں ملی تھیں ہم نے یہ لکھ دی، اور بھی کتابوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا لکھا ہوا حرف آخر ہو، نہیں، جیسے پہلوں کی چیزیں ہم تک پہنچی اور ہم نے استعمال کی اپنی مرضی کے مطابق، ان میں رد و بدل بھی کیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کیا کہا، اصل مسئلہ انسان کی ضرورت کا ہوتا ہے، عامل کی ضرورت کا ہے، مریض کی ضرورت کا ہے، وہ جیسے بھی پوری ہو۔ اب ایک آدمی کا مشاہدہ ہے کہ یار آپ جو ہیں اس کو جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے، اسے گرم رکھنے کے لیے آپ زعفران کا تھوڑا سا استعمال کریں دودھ میں۔ ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو بتایا جن کے دردیں تھی، جو شوگر کی دوائیاں کھا کھا کے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ اگر میسر آ سکے تو اونٹنی کا دودھ لے، اس میں تھوڑی سی زعفران ابال کر پی لے، انہیں دردوں میں فرق۔ اب یہی کام آپ ادرک سے بھی لے سکتے ہیں، کولن جان سے بھی لے سکتے ہیں، کالی مرچ سے بھی لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ زعفران کی اپنی ایک افادیت ہے۔ افادیت یہ ہے کہ اس کی کم مقدار زیادہ فائدہ کرتی۔ کالی مرچ ہے، ادرک ہے، اس کا کچھ مقداری حصہ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے کالی مرچ ہے، فلفل دراز ہے، کولن جان ہے، ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں۔ آپ کو جو چیز میسر آئے آپ استعمال کروائے۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں اس نے زعفران ہی بتایا۔ اب بھائی بات یہ ہے کہ زعفران اگر کسی کو نہ ملے یا کوئی خریدنے کی قوت نہ رکھتا ہو اور جیب سے تنگ ہو، اب وہ زعفران کہاں سے رہے گا؟ دردوں سے مرتا رہے گا؟ بھائی اسے ادرک استعمال کروا دو، کالی مرچ کا استعمال کروا دو، مناسب انداز میں کولن جان کا استعمال کروا دو، تو آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ یہی چیز آپ عملیات میں دیکھیں کہ جو چیز بڑوں نے لکھی ہے، مثلا اگر آپ آتے ہیں، ہمارے جو لوگ عملیات کی کتابیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ سب آدمی جو عمل لکھا ہوتا ہے مصنف نے، ضروری نہیں کہ اس کا عامل بھی ہو، نقال بھی ہو سکتا ہے، آگے راوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیز عملیات وہاں سے آئے، مثلا دیکھیں میں آپ کو مشہور کتابیں بتا دیتا ہوں، اور ان میں اس چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں خیالات میں، افکار میں، نظریات میں، عقیدت میں کتنی افراط و تفریط موجود ہے۔ مثلا اب دیکھیں، آپ شمع سبستان رضا اٹھا کر دیکھ لیں، اعمال رضا اٹھا کر دیکھ لیں، یا بیاج اولیاء اٹھا کر دیکھ لیں، اور نقش سلیمانی اٹھا کر دیکھ لیں، اسی قبیل سے بہت ساری کتابیں ہیں۔
اس میں ہم لوگ جب کہتے ہیں نا وہ آدمی نجوم کے پاس او لا حول ولا قوت، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ تو اس نے یہ کر دیا، حدیث کی روح سے وہ آدمی اس نے نجومی. ٹھیک ہے بھائی، مان لیا حدیث پاک کی ہر بات برحق ہے، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برحق ہے. اور آپ کی طرف جو بھی چیز منسوب ہوگی ہمارے سر متھے پہ ایمان کا حصہ ہے. عملیات کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. ایک جادو پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کریں، ایک جادوگر کے افکار کا مطالعہ کریں، اور ایک جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، کیوں وہ میرے طبقے کا ہے، میرے فرقے کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میں اسے اہمیت دیتا ہوں. اب وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب اس نے نجومی کے پاس گیا، ستاروں کا حال معلوم کیا، قسمت کا حال معلوم کیا. ہم کہتے اللہ حول ولا 40 دن کی نماز. یہی چیز تو شبہ شبستان رضا میں ہے، بیاج اولیاء میں ہے، نقش سلیمانی میں ہے، اور کیا ہے ابو العباس بونی کی کتاب شمس المعارف میں ہے، مجربات دیرمی میں ہے، مجربات سیوطی میں ہے. وہی چیزیں تو ہیں جواہر خمسہ میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں. اب میں نے کئی کتابوں میں تو باقاعدہ چارٹ دیکھا کہ فلاں سات کون سی ہے، بدھ کے دن پہلی کون سی ہے، جمعے کی کون سی ہے، ہفتے کی کون سی ہے، کیسے چلتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ نقشے اور دائرے بنائے ہیں. نظرات کا علم ہے، یہ مثلث ہے، یہ تربیع ہے، یہ تسدیس ہے، یہ قیران ہے، یہ حبوط ہے، یہ شرف ہے، اور وغیرہ وغیرہ. میں بھی اس پر لیکچر دوں گا کہ ہم قمر در اقرب کیسے معلوم کر سکتے ہیں، ہم شرف شمس کا کیسے پتہ کر سکتے ہیں، شرف قمر کا کیسے پتہ کرتے ہیں، شرف مستوی ہے، دوسرا تیسرا. ہم بطور علوم کے انہیں بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے. لیکن جو شرعی طور پر اس کو تڑکا لگاتے ہیں، اب دیکھیں جتنے بھی مذہبی، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، ان کی کتابوں میں جو آدمی دم جھاڑا کرتا ہے، آپ نظر کریں گے تو یہ ساری کتابیں جو میں نے بتائی ہیں موجود ہیں. الحمدللہ میں نے جب جادو جنات اور عملیات پر کام شروع کیا، تقریباً 20-30 کتابیں اس موضوع پر لکھی. مثلا جادو کی تاریخ ہے، جادو کے بنیادی قوانین ان کا توڑ ہے، آپ عملیات کے مؤثر ہونے کے گر، اور اسی طریقے سے میری ایک کتاب ہے آپ بھی عامل بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے حروف ثوامت اعمال گرین ہے، اور اسباق العملیات ہے، نہیں دروس العملیات ہے. یعنی بہت ساری کتابیں ہیں، عرب و عجم کے مجربات ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں لکھی. تو ان کتابوں کے حصول مواد کے اخذ کے لیے مجھے بہت سارا کتابوں کا ذخیرہ کھنگالنا پڑا. وہاں سے تجزیہ کیا، وہاں سے دیکھا جو چیز میرے مطلب کی تھی ڈیلی، جو نہیں تھی وہ بہت ساری چیزیں کام کی بھی تھی. لیکن مذہبی لوگوں کے اس ڈر سے یا خوف سے کہ یہ لوگ اللہ واسطے کے فتوے لگائیں گے، انہیں ڈیلیٹ بھی کر دیا، انہیں ختم بھی کر دیا. ایک ہماری کتاب ہے قدماء کے مجربات. اب وہ قدماء کے مجربات جو بہت پہلے لوگ گزرے تھے، ان کی وہ تراشے تھے، اور ان کی وہ چیزیں تھی، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے، آپ تلاش کر سکتے ہیں. میرا جو آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عملیات کی کتابیں ہیں یا جادو کی جو کتابیں ہیں، ان میں مواد مشترکی ہوتا ہے، ان میں مواد مشترکی ہوتا ہے. آپ نے کام کیسے لینا ہے؟ دیکھیں، عملیات نہ تو مؤثر بذات ہیں، ہاں ایک طریقہ ہے، ایک ہنر ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک فن ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اگلے کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اپنے من چاہے نتائج کے حصول کے لیے تگدو کرتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے، اب میں نے جب پچھلی دفعہ موکلات بنانے کے راز کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے جب وہ کی تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کون ہے، یہ گمراہ ہے، یہ موکلات میں استعانت لغیر اللہ ہے. پھر میں نے بہرحال اس کی تسلی تو کر دی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی بہت سارے اس قسم کے نظریات ہیں.
تو میاں اگر آپ اس کٹر پن سے دیکھے، اس وسوخ سے دیکھے جس میں جو کلیات و جزیات یا جو کسوٹی شرح عقائد نصفی میں موجود ہے، عقائد اتحاویہ میں ہے، اور اسی طریقے سے جو بہت ساری عقائد کی کتابیں اگر ان میں دیکھیں تو سچی بات یہ ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو بھی ہم بیعت کرتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہی نہیں۔ جو سچ اگر کسی کو یقین نہ آئے نا، خواہ خواہ کا جو بزرگ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ کچھ دیر گفتگو کر لے، میں اپنے موقف میں انشاءاللہ مضبوط قسم کے دلائل پیش کروں گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ عقائد ایک خاص اس کے مثلا دیکھیں نا، مثلا دیوبندیوں کی ایک مسلمہ کتاب ہے جسے المحند علی المفند، اسے یا بریلویوں کی ہے حسام الحرمین۔ بھائی یہ ساری کتابیں ایک خاص اس میں زاویے میں اور مسلکی تناسب میں لکھی گئی ہیں۔ اب سچی بات یہ ہے کہ نہ تو بریلوی حضرات حسام الحرمین کے مطابق ہیں اور نہ ہی دیوبندی لوگ المحند المفند پر قائم دائم ہے، لیکن ایک دھڑا ہے، ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم نے ایک بات بتائی ہے کہ استعانت لغیر اللہ یا کفر شرک کا تو اس وقت شائبہ ہو کہ ہم اسے دین کا حصہ کہیں، ہم کائنات میں اس کو مدبر الامر سمجھیں، یا خدا نخواستہ صفات باری تعالیٰ میں کوئی غلط نظریہ اخذ کرے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم قابل اصلاح ہوئے تو